ابا جان، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ بہت سی باتیں ہیں بیٹا، اور وہ سب مجھے رونے پہ مجبور کر رہی ہیں، انہوں نے بڑی حسرت سے کہا۔ ان میں سب سے پہلی بات اسلام میں میرا بچھڑ جانا، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے قیمتی موقع تھے جو میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب اگر دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دوں تو میں ان کو نہیں پا سکتا۔ یہ ایک ایسے صحابی جن کو تاریخ بہت کم جانتی ہے۔ میں ہوں ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں۔ کیا اس صحابی کی خبر آپ کو پہنچی؟ تاریخ نے اپنے ریکارڈ میں یہ بات محفوظ کر لی کہ یہ وہ واحد شخص تھے جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ عوام کے لیے کھولا گیا تھا، اور ان کی والدہ بھی اپنے دل کو بہلانے کے لیے اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت حاملہ تھی اور ان کے حمل کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ خانہ کعبے کے اندر یکایک ان کو شدت کا دورہ پڑا اور اس سے وہ باہر نہ نکل سکی، اور آخرکار ایک چمڑے کے فرش کو بچھایا گیا جس پر انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا، اور وہ بچہ تھا حکیم ابن حزم، جو ام مومنین حضرت خدیجہ بن خلید کے بھتیجے تھے۔ حضرت حکیم بن حزم کی پدنشنما ایک ایسے اعلیٰ اور شریف خاندان میں ہوئی جو زبردست اثر و رسوخ اور غیر معمولی دولت اور ثروت کا مالک تھا۔ ان کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں، اسی وجہ سے ان کو خاندان کا سردار منتخب کر لیا گیا اور ان کو بہت اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ چنانچہ جس زمانہ جاہلیت میں وہ اپنے ذاتی مال میں سے کافی رقم بیت اللہ کے اوپر بھی خرچ کرتے اور حجاج کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے سے قبل آپ کے بہت گہرے دوست تھے۔ اگرچہ وہ عمر میں آپ سے بڑے تھے، 5 سال کم از کم آپ سے بڑے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی غیر معمولی محبت رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اور جب خدیجہ بن خلید آپ کے نکاح میں آئی تو یہ رشتہ داری میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی گہری رشتہ داری اور اتنی دوستی رکھنے کے باوجود آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ کم از کم نبوت کے بعد 20 سال تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور فتح مکہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں تشریف لائے تو تب آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن بہرحال یہ اللہ کی مشیت تھی کہ انہوں نے کس ٹائم پہ اسلام قبول کرنا ہے، اور جس طرح حضرت حکیم بن حزم کا اسلام میں پیچھے رہ جانا ہمارے لیے باعث تعجب ہے، اسی طرح خود ان کے لیے بھی یہ انتہائی باعث حیرت تھی۔ جب سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تب سے انہوں نے ساری زندگی اس بات پہ ندامت کرتے گزار دی کہ اسلام لانے کے بعد اسی طرح ایک دن انہوں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں اس بات پہ بہت غمزدہ ہوں کہ میں جنگ بدر اور احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ گیا، اور میں نے اس کے بعد سوچا کہ اب میں کسی قسم کا ان کو تعاون نہیں دوں گا، نہ ان کی مدد کروں گا، مگر افسوس قریش کی مدد کے لیے مجھے برابر گھسیٹا جاتا رہا۔ پھر یہ بات کہ جب میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا، میری نگاہیں قریش کے ان اہم سربراہوں پر اٹھ جاتی جو عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، اور میں دیکھتا کہ یہ لوگ جاہلی دین اور اس کے طور طریقوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ اس وقت میں خود کو بھی اس تقلید پہ لانے سے باز رکھتا، ہم کو بس ہمارے آباء و اجداد اور سرداروں کی انی تقلید نے ایک تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکیم بن حزم کے اسلام میں پیچھے رہ جانے پر بہت حیران تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص جو حکیم بن حزم جیسی عقل رکھتا ہو تو اس کا اسلام میں نہ آنا ایک تعجب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند دوسرے لوگوں کے متعلق توقع رکھتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ میں 4 اشخاص ایسے ہیں جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شرک سے دور اور اسلام سے قریب ہونا چاہیے۔ جب صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا، وہ ہیں عطاب بن اسید، جبیر بن محتم، حکیم بن حزم اور سہیل بن عمرو۔ اور خدا کے فضل سے یہ چاروں حضرات اسلام قبول کر کے آپ کے دستے بازو بن گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حکیم بن حزم کی عزت
افزائی کی اور اعلان کروایا کہ جو شخص اس بات کی شہادت دے کہ خدا واحد لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مامون ہے، وہ شخص کعبے کے پاس بیٹھ جائے اور اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دے، وہ بھی حفاظت میں ہے۔ جو کہ اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے، اور جو آدمی ابو سفیان بن حرب کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امان میں ہے، اور جو آدمی حکیم بن حزم کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ حکیم بن حزم کا مکان مکہ کے نشیبی حصے میں تھا اور ابو سفیان کا مکان مکہ کے بلائی حصے میں تھا۔ حضرت حکیم بن حزم نے اسلام قبول کیا تو اس شان سے کہ ان کے دل و دماغ پہ حاوی ہو گیا، انہوں نے ایمان کو اپنایا اور اس انداز سے کہ ان کے رگوں پہ مصرات کر گیا، ان کے دل میں گہرائی تک اسلام ہی اسلام بھر گیا، اور رسول اللہ کی دعوت میں جو اخراجات بھی انہوں نے کیے تھے ان سب کی چند در چند تلافی کرتے رہے، اور واقع انہوں نے اپنے اس عزم کو پورا کر کے دکھایا۔ دارالندہ جس کی بڑی تاریخی اہمیت تھی، جس میں جاہلیت کے دور میں قریش اپنی میٹنگیں کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، ان کی ملکیت میں آیا تو انہوں نے چاہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، گویا وہ قابل نفرت اور گھنونے ماضی کو بالکل ترک کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کو 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا، اور جب ایک قریشی نوجوان نے ان سے کہا کہ چچا جان، آپ نے قریش کے قابل یادگار چیز کو بیچ دیا، تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا تمہاری اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، فخر کس بات پہ؟ اب اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ میں نے اس کو صرف اس لیے فروخت کیا کہ اس کی قیمت سے جنت میں ایک مکان خرید سکوں۔ تم سب لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اس کی قیمت اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی۔ حضرت حکیم بن حزم اسلام لانے کے بعد پہلی بار سفر حج پر گئے تو ان کے ساتھ قربانی کی 100 اونٹنیاں تھیں جن کے اوپر قیمتی کپڑے اور خوبصورت جھولیاں پڑی تھیں، اور دوسرے حج میں ان کے پاس قربانی کے لیے 100 غلام تھے جن کی گردنوں میں چاندی کے پٹے پڑے ہوئے تھے اور جن کو انہوں نے اللہ کی راہ میں آزاد کیا تھا، اور تیسرے حج کے موقع پر قربانی کی 1000 بکریاں لے گئے تھے۔ جی ہاں، 1000 بکریاں، اور مینا میں ان سب کی قربانی کر کے گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے ایک دفعہ مال غنیمت میں سے مانگا تو انہوں نے ان کو عنایت فرمایا، انہوں نے دوبارہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عنایت فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دے دیے۔ اس وقت وہ اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، حکیم، یہ مال نفس کے لیے بڑا پرکشش ہوتا ہے، جو شخص اسے قناعت کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے یہ بابرکت، اور جو شخص اسے حرص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو کئی مرتبہ بلایا کہ اپنا وظیفہ لے جائیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی انہیں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد وظیفہ لینے کے لیے بلاتے رہے لیکن وہ نہ آئے۔